سر یہ بتائیے گا کہ یہ گزشتہ ایک سال میں جو کچھ سیاست میں ہوا ہے، آپ کے خیال میں اس سے ہمارا ملک آگے گیا یا مزید پیچھے چلا گیا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہر لحاظ سے پیچھے گیا. پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ تقریباً 16 ارب ڈالر کے ان کے ذخائر تھے جو کہ فارن ایکسچینج ریزروز تھے. آج ہم تقریباً 5.8 بلین پہ آ گئے ہیں. تو اس پیریڈ میں ہم نے صرف اپنے ریزروز کھائے ہیں اور کوئی کام نہیں کیا. فارن ایکسچینج کی جو ہماری ایکسپورٹس تھیں، جو ارننگ آتی تھی یا باہر سے ریمیٹنسز ملتی تھیں، وہ تقریباً اب ختم ہونے پہ آئی ہوئی ہیں، لوگ دے نہیں رہے. سر آئی ایم ایف پروگرام کس نے سائن کیا تھا؟ اصل چیز یہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جتنی زیادہ اس پیریڈ میں آئی ہے وہ پہلے نہیں تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک حکومت اگر یہ چلتی رہتی وہ شاید الیکشن میں جیتتے نہ. یہ عمران خان کی گورنمنٹ الیکشن سر یہ کیوں سیاسی استحکام نہیں لا سکے؟ یہ اس میں کامیاب، یہ اپنے کیسز معاف کرانے میں تو کامیاب ہو گئے. جو میں قرض کروں، جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی تو لوگ جو ہیں وہ صدمے میں، شوق میں چلے گئے کہ یہ جتنے جس کے اوپر لوٹ مار کے بے شمار الزامات تھے اور ہر طرح کے مافیا کی شکل میں یہ آپریٹ کرتے تھے، وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے تو بیٹھ گئے. یہ آپ سوچئے کہ عمران خان کو 9 یا 10 اپریل کو نکالا گیا اور اس سے ایک دن بعد ابھی یعنی اس گورنمنٹ نے کچھ پرفارم نہیں کیا ہوا تھا کہ یہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کی ہوئی تھی تو انہوں نے ٹھیک کرنا تھا، ٹھیک نہیں کر سکے، لہذا وہ تو وہی نہیں تھا نا. اگلے دن ہی لاکھوں انسان سڑکوں پہ تھے یہ اس کی تقریر سننے کے لیے بغیر کال کے. وہ اس کی پاپولیرٹی نہیں تھی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، وہ تو ایک مجبوراً آپ کو ایک آلٹرنیٹو ملا ہوا تھا. وہ ریجیکشن تھی اس سسٹم کی، ان لوگوں کی جو آج آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن سر آئینی طریقے سے آئے نا، یہ جو کچھ ہوا یہ آئینی کام ہوا، کوئی غیر آئینی کام تو نہیں ہوا. یہ ہے نا کہ نہیں دنیا بھر میں ایسے تحریکوں سے وزیر اعظم جاتے ہیں گھر. آئینی ہوا، لیکن میں بہت سارا کچھ جانتا ہوں، یہ ایسا سیدھا معاملہ نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ نون لیگ کے تمام لیڈر جتنے بھی، اس میں حسن اقبال لے لیں، یہ شاہد خاقان عباسی لے لیں، خواجہ آصف کو، ایون مریم، ان کے بیانات ہیں جہاں انہوں نے کہا ان کو ہم یہ میڈیا کہتا رہا کہ جناب نو کانفیڈنس لے کے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ خود کہتے رہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ اگر یہ واقعی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یوز کیا ہے جو یہ خود کہتے رہے ہیں، تو پھر یہ کس لحاظ سے آئینی ہے؟ سر ان کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت میں نیوٹرل ہو جائے تو پھر کامیاب ہو جائے. دیکھیں میری یہ سنیے، اگر نیوٹرل ہو جاتے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی، اور وہ پہلے بھی کہتے رہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں، لیکن یہ نو کانفیڈنس نہیں لا سکے. اس کو لنک کریں اس طرح کہ زرداری صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں فارمولا کہ ان کو کیسے نکالیں، کیا کریں. بتاؤں گا فارمولا کسی کو نکالنے کے بعد. آپ اگر سارا لنک نکالیں نا تو یہ سازش تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی بھی کچھ کمزوریاں، کچھ ویکنیسز تھیں سر؟ کہا جاتا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کرتے تھے، وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، وہ سبھی سے دشمنی رکھتے تھے. اور دیکھیں نون لیگ نے تو کہا کہ اپنے دور اقتدار میں ساری ہماری قیادت کو جیل میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں نیب پہ کنٹرول نہیں. میں دو چیزیں صرف بتاتا ہوں. دیکھیے اس وقت جو پارلیمنٹ تھی جب عمران خان تھے، ایک اپوزیشن موجود تھی. وہ چور تھے، ڈاکو تھے، کچھ تھے، لیکن ایک چیز تھی کہ وہ لوگوں سے ووٹ لے کے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے. عمران خان کی ذمہ داری تھی کہ اس اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنتی، لیکن اس نے نہیں بنائی. وہ ایک ہی کہتا رہا یہ ڈاکو چور ہے، میں نہیں بیٹھتا. بھئی ڈاکو چور ہوں گے، لیکن دی فیکٹ ہے کہ جب ایک آدمی الیکشن میں جیت کے پبلک سے ووٹ لے کے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گیا ہے تو اب سسٹم کا حصہ ہے. الیکشن سے یاد آیا، آپ کو لگتا ہے 2023 میں جنرل الیکشنز ہو جائیں گے؟ چونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے عمران خان کا ہم نے بیڈ گورننس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اپنا سیاسی کیپٹل کھو دیا. میں سمجھ سکا ہوں کہ ان کے یہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے نا، الیکشن کا ان کے سامنے نام لینا اسی طرح جیسے جوانی کی موت ہو. ان کی جوانی کی موت ہے یہ. الیکشن سے اس طرح بھاگ رہے ہیں، ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ نظر. وہ نہیں افورڈ کر سکتے نا، وہ کہہ رہے ہیں فوری الیکشن. یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے ٹیکنوکریٹس والا، یہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ الٹیمیٹلی درمیان میں چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بفر پیریڈ آ جائے جس میں عمران خان سے جان چھوٹی رہے، کیونکہ پبلک ان کو ریجیکٹ کر کے اس کے پیچھے لگ گئی ہے. مطلب یہ ہمارے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن جو فینومینا ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں نا بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ اس کی فیور میں نعرے لگا رہے ہیں، کر رہے ہیں.
تو اللہ نے یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے جب ایک چیز ہوتی نظر آئے ٹھیک ہے اس کے سامنے بند باندھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ ناکامی ہوگی۔ جنرل صاحب آپ کے خیال میں 2022 میں اسٹیبلشمنٹ کا کیسا کردار رہا؟ میں موجودہ قیادت کی بات نہیں کر رہی، میں باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر کے انہوں نے ادارے کی اصلاح کی ہے، یا بقول عمران خان میر جعفر کا کردار ادا کر کے انہوں نے ادارے کو متنازع بنایا ہے؟ میرا خیال ہے ادارہ اس پیریڈ میں متنازع بنا۔ آپ یوں دیکھیے کہ پہلے صرف پی ڈی ایم میں جو جماعتیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ عمران خان کو ہیلپ کی ہے انہوں نے الیکشن میں، اور عوام میں سمجھتا ہوں کہ وہ مطمئن تھے اس لحاظ سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ موروثی سیاست سے جان چھوٹی، اور کوئی اگر آ گیا تیسرا وہ اچھا ہے برا ہے، لیکن کم از کم یہ کہ جو صرف اپنی اولادوں کے لیے کام کرنے ہیں وہ پارٹیاں ان سے جان چھوٹ گئی، اس لیے کوئی ایسا بڑا ری ایکشن نہیں تھا، لیکن پی ڈی ایم یہی راہ گرافتی رہی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ واقعات ہوئے تو یہ دیکھنے میں بالکل آپ کہہ لیجئے کہ آئینی ہے، یہ نو کانفیڈنس موشن جو وہی پارٹی کے لوگ جو پارلیمنٹ میں لوگ تھے انہوں نے کی، خرابی وہاں پہ ہوئی جہاں اسٹیبلشمنٹ نے اوور ریئیکٹ کیا۔ مثلا جس دن نو کانفیڈنس وغیرہ کا قصہ تھا اس دن وہاں پہ وہ پولیس وین وغیرہ چلے گئی، کس نے بھیجی، پریزنر وین تھی وہاں پہ وہ کس نے چلی، عدالتیں کس نے کھلوائیں، وہ لوگ اشارہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے انہوں نے ایکشنز کیے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں جناب باجوہ نے بڑا ظلم کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ شہباز گل کا نام لیتے ہیں، اعظم سواتی کی مثالیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے لوگوں کو گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا، پھر اپنے اوپر حملے کا الزام بھی جناب باجوہ کو دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب وہ اتنا سب کچھ کر گئے جناب باجوہ۔ میری یہ سنیے، بات یہ ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے کیا ہو یا کسی نے، سامنے ایک حکومت موجود ہے، اگر پولیس کے ذریعے کروایا جاتا ہے تو حکومت پولیس کو کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ ان کی بات مت سنیں۔ سر سامنے تو کوئی اور ہی موجود ہوتا ہے نا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اصل طاقت تو کہیں اور ہوتی ہے۔ پھر بوجھ اس کو اٹھانا چاہیے، جو سامنے موجود ہے وہ مزے بھی لے حکومت چلانے کے، وہ ان سے تحفظ بھی اپنا کروائے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے بیک پہ رہے، اور پھر بوجھ بھی آپ نے پوری زندگی فوج کو دی ہے اور آپ بڑے قریب سے فوج کو جانتے ہیں، کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ اب یہ غیر سیاسی ہو گئے؟ یہ غیر سیاسی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہاں پہ سیاستدان خود نہ درست ہوں۔ سیاستدان جا کے خود پیچھے پھرتے ہیں۔ میں نے آگے بھی ایک میں رومی، اس دن رضا رومی بھی ساتھ تھے، میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا، میں نے کہا میں خود ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس رہا ہوں، سیاستدان آ کے چگلیاں کھاتے ہیں ایک دوسرے کی، وہ منت کرتے ہیں کہ جی ہمیں مدد کریں، وہ فلان دیکھیں اس کا، تو ان کو ویلکم نہ کیا جائے؟ نہیں، ان کو ویلکم نہ کریں، تب بھی وہ آ کے آپ کو بعض اوقات ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیڑا غرق ہونے لگے کسی چیز کا، اور پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بلا وجہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر سیاستدان مثال کے طور پہ آج اگر پی ڈی ایم ہے، کوئی بھی ہے، عمران خان، اگر یہ سارے مل کے ایک نقطے پہ فیصلہ کرنے کے جی ہم جو کچھ بھی ہے خود فیصلے کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہمارے اندر، ہمیں وہ یہ مشورہ مت دیں کہ ٹیکنوکریٹ کرنا یہ کرنا، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم خود کریں گے، تو بات سیدھی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو انکریج کرے کہ جی آپ آ کے ہمارا، جیسے عمران خان اپنے وقت میں ہر روز کہتا تھا کہ نہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، سر وہ ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مل کے بیٹھتے ہیں۔ جب وہ میثاق جمہوریت کیا نون لیگ پیپلز پارٹی نے، تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پھر پاکستان تحریک انصاف کو لے آئی، جب مل کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کوئی تیسری قوت لے آتی ہے سامنے۔ اگر یہ آپس میں طے یہ کر لیں کہ ہم نے ان سے مدد نہیں لینی، تو پھر وہ کیسے، دیکھیں ایک آدھ دفعہ ہو جائے گا، 2 دفعہ ہو جائے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ہر دفعہ، اب اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ اس نے ساری طاقت وہاں سے حاصل کر رہے ہیں، اب اگر پی ڈی ایم کو میں دیکھوں تو اس کا تو 2 دن نہیں حکومت ٹھہر سکتی جس طرح لوگ ان کے خلاف ہیں، ورنہ وہ الیکشن لے کے بڑی مورل ہائی گراؤنڈ پہ آگے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کچھ کوئی بہتر ہو سکتے ہیں یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے؟ دیکھیں جی اختلاف کیا ہے میں تو وہ نہیں جانتا، لیکن اختلافات کا پتہ ہو تو پھر آدمی کہہ سکے، لیکن ایک چیز واضح ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ایک چیز واضح ہے پارس، کہ یہ کہنا کہ اس وقت اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، جس طرح آج عوام اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ ایک تھرڈ آپشن کو دیکھنا چاہتے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ ہمیں بہت دفعہ بہت عرصے تک لوٹ مار کر چکے ہیں ہماری یہ 2-3 خاندان، اب ان سے جان چھوٹنی چاہیے، اور آج بھی لوگوں کا جذبہ یہی ہے جس کی وجہ سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے، ورنہ اس کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایسی نہیں ہے۔ وہ تو 5 سال پورے ہو جاتے تو شاید اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ عمران خان نے
میر جعفر کا، میر صادق کا بہت غلط کہا اور اس کا ریئیکشن تھا آرمی میں، لیکن کیا پہلی دفعہ تھا نواز شریف صاحب پھول برساتے رہے گجرانوالہ جلسے جو اور نواز شریف ایکچولی سازشیں کرتا رہا. انہوں نے سازش نہیں کی، انہوں نے زبان کھولی جو کہ غلط کام کیا. نواز شریف نے ہمیں ڈان لیکس میں ذلیل کیا، اس نے بیانات دیے مودی کو لاہور انوائٹ کر کے. مودی اس وقت افغانستان میں اور ماسکو میں تقریریں کر کے پاکستان کے خلاف اتنا کچھ بول کے آیا تھا کہ تھوڑی سی غیرت ہوتی آدمی کہتا میں اس سے نہیں ملوں گا، لیکن اس کو گھر پہ لے کے گئے. جو نواز شریف نے کیا وہ تو غداری تھی، اور اس کا بجاول نعرہ لگایا کرتا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، بعد میں ماموں بنا کے اس کو ساتھ بٹھا دیا.